الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ محترم ناظرین و ناظرات مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید بنام سخاوت القرآن کی آج 39ویں نشست ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے لے کر 195 تک 10 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ جو آیت نمبر 186 ہے، یہ قرآن مجید کی محبت خالق و مخلوق کے اعتبار سے سب سے بیسٹ آیت ہے، سب سے زبردست آیت آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ زمانہ رسول میں لوگ نبی کریم سے یہ پوچھتے تھے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا خالق کہاں ہے؟ اس کا پتہ، اس کا نشان، اس کا ایڈریس بتائیے۔ اس میں اصحاب کے باقاعدہ نام بھی بہت لکھے ہوئے ہیں، کس کس صحابی نے پوچھا۔ حضور جواب فرماتے، حضور کے جواب سے ایک مرتبہ پہلے یہ آیت آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے قریب ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بندے کے۔ میں قریب ہوں، اجیب و دعوت داعِ اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کال بیک نہ کرے، یہ بندے ہیں ہفتہ ہفتہ کال بیک نہیں کرتے، اللہ ہے رائٹ اوے کال بیک کرتا ہے۔ اجیب و دعوت داعِ، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ کب؟ اذا دعانے، جب وہ پکارے۔ سبحان اللہ۔ میرے جو کمیونیکیشن کے دروازے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، میرے مواصلات کے رنگرز کبھی آف نہیں ہوتے۔ مجھے نیند نہیں چاہیے، مجھے آرام نہیں کرنا، لہذا
میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی، مجھ پر ہی ایمان رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وہ چاہیے کہ وہ بندے میرے مجھے ہی پکارے، مجھ پہ ہی ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ شیخ رشید بن جائے. رشید بن جائے. رشید یعنی نیک. ایک صاحب تھے فیصل آباد کے، جہاں کے ہمارے آغا ہیں. وہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسید. تو اگلے نے پوچھا کس نے کاٹی؟ وہ جو رسید کاٹتے ہیں، رشید رسید، وہ شین کو فیصل آباد والے ذرا تکلف سے پڑھتے ہیں. ہاں جیسے وہ اپنا فرمایا صاف رائٹ. صاف رائٹ سے. صاف رائٹ، شاباش. تو اس میں اب بیوٹیفل میسج کیا ہے وہ ذرا آپ سمجھ لیں. علم معانی بیان کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو اپنی طرف ضمیر متکلم سے نسبت دے دے ایک مرتبہ، تو یہ محبت کی دلیل ہے. مثلا آپ نہیں کہتے میرا بیٹا، فرسٹ آ گیا آپ کا بیٹا، آپ نے کہا میرا بیٹا جو ہوا. الیکشن میں آپ کا والد جیت گیا، آپ نے کہا میرا باپ جو ہوا، میرا باپ جیت گیا. میرا دوست، میری زوجہ، زوجہ کہے گی میرا شوہر، میرا بھائی، میری بہن، میرا سنٹر، میری کتاب. یہ ضمیر متکلم اہمیت کو بھی بتاتی ہے اور محبت پہ بھی دلیل ہے. قرآن میں کوئی اور صورت نہیں اس کے علاوہ جہاں اللہ نے 7 مرتبہ ضمیر متکلم کی نسبت دی ہو. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ نمبر 1. جب آپ سے پوچھے میرے حبیب، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، پس میں قریب ہوں. 3، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا. کب؟ اذا دعانی، اصل میں تھا دعانی، شاباش. اذا دعانی اصل میں تھا. یہ 5 ہو گئی ضمیر متکلم. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مناسب ہے کہ مجھے ہی پکارے وہ لوگ، مجھ سے ہی جواب مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھے. 7 گنا محبت ہے اللہ کی اس ایک آیت میں. جتنے ہفتے کے دن ہیں، جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں فاتحۃ الکتاب کی، جتنے نام ہیں 14 معصومین کے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. نکال دیں تو شاہ جی کتنے بنے؟ اللہم صلی علی محمد. بنائیے ذرا. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ. اللہم صلی علی محمد. دعائے مشرول میں آپ نہیں پڑھتے بہی 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 بہی، یہی ہے. بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین بے جعفر بے موسیٰ. اب ذرا آیت دیکھ لیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب
पूछें, सवाल करें आपसे इबादी, अब्द की जमा है, रजुल की रिजाल, अब्द की इबाद, मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, फा, ये जवाब दे दें, हाँ, फइन्नी करीब, फकुल, आप फरमा दें, इन्नी करीब, मैं उनसे करीब हूं, उजीब हो, जवाब देता हूं, दावत दाए, जब भी कोई पुकारे, इदा दाने, जब भी मुझे कोई पुकारे, दाई की दावत का जवाब देता हूं। दावत समझते हैं ना, दावत यानी बुलाना, बुलाना, पुकारना। आप दावत देते हैं ना, आपकी हमारे घर दावत है, यानी हमने आपको बुलाया है, बुलावा। हाँ, और इंसान की तारीफ क्या है? ला यसमुल इंसानो मिन शाबाश दुआइल खैर, इंसान खैर की दावत से खस्ता नहीं होता। दरसे कुरान में बुलाने से इंसान खस्ता नहीं होगा। मोमिन तो बहुत ऊंची है, इंसान, हाँ, नमाज के लिए इंसान खस्ता नहीं होगा। इंसान कहता रहेगा कि नमाज पढ़ो, फिर आखिर शाहजी आ ही गए ना, देखो आई, रिकॉर्ड टूट गए, देखें आप। और माशाल्लाह 4:30 आए, 4:30 के लगभग के, 5:30 थे, 4:30, 5 बजे आ गए। 6:15 नमाज है, 1.25 घंटा पहले आ गए। अब देख ले आप, नहीं बंदा न थके तो काम होता रहेगा ना, थकना नहीं चाहिए। कुरान ये कहता है ला यसामुल इंसान मिन दुआइल खैर, इंसान खैर की तरफ बुलाने से थकता नहीं, लगे रहे। फलयस्तजीबू ली फलयुमिनू बी, बस फलयस्तजीबू ली, बस मेरा ही कहा मानकर, वो भी मेरा कहा माने, यानी वो भी मेरी जो आवाज है, मेरे जो अवामिर है, उन पर वो भी अमल करे, वो भी जवाब दे, वो भी तलब जवाब करे। इस्तिजाबत, इस्तिजाबत समझते हैं ना, इस्तिजाबत है दुआ, यानी तलब इजाबत। फलयस्तजीबू ली, तो मुझसे ही वो तलब करे कबूलियत को, ये ना कहे मेरा दोस्त ना होता तो मैं मर जाता। फलयुमिनू भी, और मुझ पे ईमान रखें, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो नेक बन जाए। मुझे इससे कोई नुकसान या फायदा होने वाला नहीं है, वो सारे मुझे छोड़ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारे मेरे दरवाजे पे झुक जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनका ही फायदा है। अब अगली आयत है, ये जरा तवील आयत है, 187, इसमें चंद अहकाम है। पहले आप समझ लीजिए, अवाइल इस्लाम में रोजों का हुक्म डिफरेंट था। शब रोज में निकाह जायज न था, शब रोज में मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज जायज न थी, हुकूक ज़न शोहर हराम थे। रात में भी कुछ लोग चोरी छिपे, उनके नाम लिखे हैं बाकायदा, तफसीर इब्ने कसीर ने उन चोरी छिपे अज़वाज से कुर्बत करने वालों में हजरत उमर साहब का भी नाम लिखा, ये तफसीर मेरे पास मौजूद है, इब्ने कसीर ने। जी हाँ, 2 जो नाम लिखे हैं उनमें हजरत उमर भी शामिल है, हजरत उबई, काब इब्ने मालिक, माफ करना, काब इब्ने मालिक और हजरत उमर खताब, दोनों को लिखा है। इन्होंने हुजूर के मना करने के बावजूद अपनी अज़वाज से ताल्लुकात उस्तवार किए, और लिखा इब्ने कसीर ने
کہ جب حضرت عمر تشریف لائے تو حضور نے کہا کہ تم سے یہ توقع نہ تھی. اندازہ لگا. جی ہاں. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. یہ جو پہلا ہمارا درس تھا اس میں ہم نے یہ بیان نہیں کیا تھا, یہ نام نہیں لیا تھا. اس میں ہم نے کہا تھا کچھ لوگ آج نام بھی, کیونکہ پتہ چل جائے کہ نہیں, توقع تو ہوتی ہے نا شاگردوں پہ, توقع ہوتی ہے کہ نہیں. اس لیے تو ہم جو کہتے ہیں توقع تھی حضور کو کہ میرے جو شاگرد ہیں میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے, اور اگر وہ بے وفائی کر جائیں یا سلپ ہو جائیں تو برا تو, کل یہی تو خطبہ تھا کہ حضور برا مناتے تھے. یہ نہیں کہ حضور نے کبھی غصہ نہیں کیا, خاص طور پہ اپنے شاگردوں کے اوپر تو بہت غصے میں آتے تھے حضور. تو یہ ظاہر ہے حضرت عمر شاگرد تھے, رشتہ دار بھی تھے, صحابی بھی تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے توقع نہیں تھی کہ تم یہ حرکت کرو گے. یعنی کعب کو نہیں کہا, کعب ابن مالک کو, ان سے کہا, کیونکہ یہ زیادہ قریب تھے. تو زیادہ قریبیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ لیٹ آئیں. ہاں جی, مان لیا تو خیر ہے نہیں, مان لیا, اور بعد میں بیچاروں نے یہ کام کیا بھی نہیں. دیکھیے کچھ جو کریڈٹ کی باتیں ہیں وہ دینی بھی چاہیے. مان لیا اور بعد میں معافی تلافی کی, آئندہ یہ کام نہیں کیا. پھر ٹھیک ہے, صحیح ہے. خیر یہ ایک بات. دوسرا حکم یہ ہے کہ کھانے پینے کا بھی ذرا ڈفرینٹ تھا. اگر رات کو کوئی شخص سو جاتا تھا فار اوائل, نیپ بھی لے لیتا تھا, تو اس کے بعد اس پر کھانا پینا حرام تھا. روزہ اس کا ہو گیا اگلے دن تک, افطار تک. تو 3 نام لکھے ہیں. ایک مطعم کا نام لکھا ہے, ایک خوات کا نام لکھا ہے, خوات ابن جبیر, ایک قیس ابن سرعہ کا نام رکھا. میری نظر میں خوات ہے. جی ہاں, خوات ابن جبیر انصاری, جو عبداللہ ابن جبیر انصاری کے بھائی ہیں. وہ عبداللہ ابن جبیر انصاری کہ جو ان 50 لوگوں میں شامل تھے جن کو احد میں حضور نے کھڑا کیا تھا. 40 بھاگ گئے تھے, یہ 10 میں سے تھے کہ جو کھڑے رہے تھے. 10 کھڑے رہے. تلک عشرۃ کاملہ. جیسے ہمارے بھی ایوریج 10 کی ہے, 10 11. میں ہٹا دیں مجھے تو 10 ہی ہے درس میں. چٹھے کی وجہ سے تو نہیں, ہاں صحیح بات ہے. آج تنزلی ہو گئی. بچوں کو لائیں گے نا تو انشاءاللہ. شاہ جی سے کہا بچے کو لائیں, کہتے بچے نہیں آتے. اب ہم بوڑھوں کے مولوی ہو گئے نا. خیر حسن تو آ گیا ہے, بھلا ہو اس کا. بچوں کو لانا چاہیے, جوانوں کو. حسن رضا بھی آ گیا ماشاءاللہ جوان, علی بھی ہے, حسین بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. ہاں ہاں, ہمارا بڑا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ. یہ بولو ٹھیک ہے, شاباش. تو یہ حکم دوسرا یہ ہوا کہ خوات ابن جبیر انصاری کی بیگم صاحبہ بنا رہی تھی افطاری. ان کو آ گئی نیند, بیچارے سو گئے. اب جو اٹھے تو اب تو کھانا کھانا آرام تھا. البتہ کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ وہ بیک اینڈ فورتھ کھانے کھاتے تھے, ہاں وہ فالو نہیں کرتے تھے, ان کے بھی نام لکھے ہیں. ہاں مطعم, ہاں ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں. مطعم ہے یا مطعم ہے, مطعم بھی ہو سکتا ہے, جی کھلانے والا. ہاں, مطعم جس کو کھلایا گیا. طعام کھانا, طعام ٹیسٹ. ہاں طعام, طعام یعنی ٹیسٹ. کیف طعم ھذا, اس کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے. فارسی میں بھی یہی کہتے ہیں, طعمش چطور ہے, کھانا کیسا ہے. تو حضور نے دیکھا کہ رات کو یہ چوری چھپے میٹرمونیل سروسز بھی کر رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں. خندق کی جنگ کھودنے گئے,
खवात इब्न जुबैर अंसारी बूढ़े थे, 80+ के थे। ये बेचारे क्योंकि रात को कुछ खा न सके थे, 18 रोजा हो गया था, तो ये गिर पड़े खंदक खोदते खोदते। पूछा तो बताया गया कि ये वजह हुई। उस पर अल्लाह की जात ने ये आयत नाजिल की, हमने ऐ मेरे हबीब आपके असहाब की तकलीफ को देखकर अपने अहकाम वापस ले लिए। सहाबा किराम का बड़ा दर्जा है, नाज़बरदारी कर रहा है अल्लाह। और फिर टाइम भी बता दिए कि किस किस टाइम से, वही तुलुए फजर से पहले से लेकर गुरूब शरई तक खाओ पियो, इससे पहले उसके बाद में खाना पीना जायज़ है। और इसी आयत में एतिकाफ का भी हुक्म आ गया। एतिकाफ के दौरान भी माशाअल्लाह ख्वाहिश थी कि बेगमात आ जाएं, तो कुरान ने कहा कि एतिकाफ में तो माफ कर दो थोड़ा सा। तो हमारे साथ हज पे एक साहब गए थे, वो थे माशाल्लाह हमारे तो बाप से भी 10 साल बड़े होंगे, बहुत बूढ़े थे, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, 100+ के अभी भी जिंदा है माशाल्लाह। तो मैंने देखा कि वो ज़रा अपनी बेगम साहिबा से एहराम के दौरान कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। मैंने उनको कहा फलां साहब ज़रा ख्याल कीजिएगा ये। अब वो चोरी छिपे ये करें कि जब मैं सो रहा हूँ तो वो उधर से बाकायदा जाके कहे कि अम्मा मौली सब सो रहे हैं, जब तक सो रहे हैं इधर आ जाओ। अब अंदाज़ा लगाए। तो अब वो जाहिर है, तो बाद में मैंने उनको कहा, मैंने कहा मिना में कि भाई आप खुदा का खौफ करें। कहने लगे कि क़िबला मेरी शादी लव मैरिज थी। तो मैंने कहा भाई लव मैरिज मिना में थोड़ी लव मैरिज होगी, थोड़ा सा तो सब्र कर लो। तो थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। वैसे अगर अमेरिका में तो आजकल लव मैरिज वालों की भी लव खत्म हो गई है। यहाँ तो औरतें इतनी मसरूफ़ हैं आजकल कि शौहरों को कम ही वक्त मिल रहा है। अल्लाह ताला औरतों को भी हिदायत फरमाए, मर्दों को भी खुदा हिदायत करे। लीजिए, उहिल्ल लकुम लैलत सियामुर रफ़सु इला निसाइकुम, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए सियाम की शब में, रोजों की शबों में। अर्रफ़सु, रफ़स बेसिकली वो जो सर्विस खास होती है, यानी मेल जोल, मियाँ बीवी का मेल जोल। असल में रफ़स कहते हैं किसी के पास जाना, या मुराद वही है ठहरना, ठहरने को। इला निसाइकुम, अपनी औरतों की तरफ। निसा वो जमा है कि जिसका मुफरद नहीं है। निसा का मुफरद नहीं है, इस सीगे से नहीं, नहीं नहीं, इस सीगे से नहीं। मरा है इमरातुन, मरातुन की जमा है निसा। बाद ऐसे होते हैं जो उस ओरिजिन से उनकी जमा नहीं होती। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास। ज़ाहिरी तफसीर तो ये है कि जिस तरह लिबास को चिमट जाते हो इस तरह चिमट जाओ। ज़ाहिरन तो यही, वो तुम्हें चिमट जाएंगे, तुम उनको चिमट जाओ, यानी पास पास रहो। इसमें और जो अखलाकी पहलू ये है, चले लिबास साथ तो रहता है ना, साथ रहो, चलो साथ रहो। अब दूसरी जो अखलाकी ताबीर है ये है कि जिस तरह लिबास ऐब छुपाता है। अब ये आपको नहीं पता कि मसलन फलां साहब के सीने पे कौन सा दाग है, आर्म के ऊपर क्या है, मसलन क्या लिबास छुपाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के उयूब छुपाएं
تو تب میاں بیوی ہے، ورنہ تو دشمن ہے. وہ ہمارے ایک نواب صاحب تھے میرے بھائی، انہوں نے کہا کہ سائیں تیرا خدا اور کیا دشمنی کرے گا، گھر کے اندر ہی دشمن رکھی، تیری برجائی نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا کہ جو عیب ہے وہ سارے باہر بتاتی ہے. مثلا ڈکار بہت لیتے ہیں، کھانا بہت کھاتے ہیں، خراٹے بہت لیتے ہیں، ساری چیزیں باہر پبلک میں ہے. نواب کی نوابی نکل جاتی ہے جب بیگم کا منہ کھلتا ہے. تو میں یہ نصیحت کروں گا اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ شوہر کے عیوب، عیب ہم سب میں ہے، عیوب سے پاک صرف وہ 14 ہستیاں تھیں یا تالی تلو المعصوم. تو ہمیں ایک دوسرے کے عیوب پبلک نہیں کرنے چاہیے. یہ میسج ہے اس آیت کے اقتباس کا. ٹیٹوئنگ کے بارے میں بہتر تو ہے کہ نہ کریں. کچھ علماء نے اجازت دی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ، اگر تکلیف نہ ہو، اللہ کے نام نہ ہو، معصومین کے نام نہ ہو، بہتر ہے کہ یہ نہ کیا جائے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. اللہ جانتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اے حضرت عمر آپ خیانت کر رہے تھے. ہاں دیکھیے قرآن، ہاں آپ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. اور اے کعب بن مالک، اور اے فلاں فلاں فلاں، بہت سارے نام آج میں نے دیکھے. یہ 2 نام تو ہیں میٹرمونیل کے لیے، کھانے پینے والوں کے ذرا اور بھی نام ہیں. فتاب علیکم، یہ چٹھا صاحب کا جواب آ گیا. پس اللہ نے توبہ قبول کر لی. حضرت عمر کی بھی اس لغزش سے، اور حضرت کعب بن مالک کی بھی، اور ان کی بھی جو کھاتے پیتے تھے، ان کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. سب کے لیے موج ہوگی. وہ تو خوات کو دعا دے نا، موج تو ہوئی خوات کی وجہ سے، خوات ابن جبیر انصاری کی وجہ سے اصل تو موج ہوئی. اگر وہ نہ گرتے خندق میں تو شاید یہ حکم ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہوتا. پھر چٹھا صاحب کے تو سارے روزے عشاء جی کے بقول، ہاں سارے، ہاں 8 12 ہی ہوتے ان کے تو، چاند رات سے ان کے تو پھر 60 روزے ہو جاتے دوسرے لفظ. ٹھیک ہو گیا. وعفا عنکم، سبحان اللہ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کیا کہنا اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو حاضر ہیں. اللہ اکبر. فالآن باشروہن، پس اب عورتوں سے مباشرت کر لیا کرو رات میں. مباشرت کو مباشرت ایک لفظ ہے نا، اصل میں بشرہ کہتے ہیں جلد کو، نہ جلد، سکن. عربی میں یہ بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سکن والا ہے، جلد والا ہے. ورنہ نور کا تو کوئی، اس کی تو کوئی سکن نہیں ہوتی. آئے تھے نا بچہ، یاد ہے نا، بغیر سکن کے بچہ تھا یہاں اہل سنت کا. ہی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دیکھا نہیں یہاں پر کئی دفعہ آیا ہے، کئی دفعہ آئے. اب تو بچہ بڑا ہو گیا. سکن لیس بچہ تھا، سکن لیس. ڈاکٹروں نے کہا 90 ڈیز میں مر جائے گا. اس بندے نے کہا میں نے سنا ہے کہ المیادی سینٹر میں ڈاکٹر صاحب کو امام حسین کی دعا کے ذریعے بچوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. میں نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پانی دم کر کے دیا، دعا کی، بچے کی سکن ہو گئی 1 ہفتے کے. یہ نیو یارک کا واقعہ ہے. پھر اس نے مجلس بھی کرائی تھی، یاد ہوگا آپ کو، مجلس کرائی تھی اس نے. ٹھیک ہے،
اصل میں جو بندہ مانتا ہی نہ ہو مجلس والوں کو، وہ مجلس کرا لے تو معجزہ نہیں. یہ بھی معجزہ ہے کہ جو مانتے ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے، نہ مجلسیں کرا رہے نہ جشن کرا رہے، اور جو نہیں مانتے وہ آگے آ رہے ہیں. یہ بھی عجیب ریوائول ہو رہا ہے. جی ہاں، اللہ ان سے بھی پوچھے گا جو پیچھے ہٹ رہے ہیں. فالآن باشرون، پس اب تم مباشرت کر لو. اچھا، مباشرت کو کیوں مباشرت کہتے ہیں؟ کیونکہ بشرہ ہے جلد، مباشرت کا مطلب ہوتا ہے جلد سے جلد کا ٹکرانا، اس لیے مباشرت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اب وہ چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ نے جو واجب کیا ہے نا وہ کرو. کتب اللہ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، سفید دھاگا، خیط کہتے ہیں دھاگا کو، سفیدی. من الخیط الاسود، وہ کالے دھاگے سے کالی دھاری ختم ہو جائے، سفید دھاری آ جائے. من الفجر، فجر سے. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ وہ پھٹتی ہے. شاباش. فجور، فسق و فجور اسی لیے کہ بندہ پردے پھاڑ دیتا ہے. ہاں، الیس الصبح بقریب، وہ صبح الگ ہے. فجر جو ہے نا، فجر فجور سے، پھٹنے سے. جب پردہ چاک ہو جاتا ہے تو صبح ہوتی ہے، اور اس چاک ہونے کا نام فجر ہے. یہ من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو لیل تک، رات تک. یعنی آپ نے سفر کرنا ہے نیو یارک تک، تو آپ کیا جو آؤٹر برج ہے اس تک آپ کا سفر ہوگا، یا جب آپ نیو یارک انٹر ہوں گے، انٹر جب ہوں گے تک؟ تو رات میں اگر انٹر نہیں ہوئے تو روزہ کیسے ہوا؟ رات میں انٹر، مسا نہیں کہا، شام نہیں کہا، لیل کہا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مباشرت نہ کرنا عورتوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مساجد میں. کیا کیا خواہشیں تھیں ان کا؟ دل تھا مسجد میں بھی آ جائے، چھوٹا سا پردہ لگا دیا جائے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب سو رہے ہیں تو ادھر آ جاؤ، مولوی صاحب سو رہے ادھر آ جاؤ. لا الہ الا اللہ. تلک حدود اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی حدیں. فلا تقربوها، ان کو نہ پھلانگو، ان کے قریب نہ پھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو. یہاں آیات سے مراد احکام، کبھی آیات سے مراد معجزہ ہوتا ہے، یہاں آیات سے مراد احکام. چڑھے صاحب بڑے ہنس رہے، خیریت تو ہے؟ دوسری گواہی آ گئی. اور بھی ہیں جنہوں کو ہاں اور بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں درس دیکھ نہ رہے ہو، پریشان نہ ہو جائے. اور تھے جو جن کو اونٹ بھی پڑے ہیں، اونٹ کا کفارہ ہوا ہے. خدا ہدایت کرے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس میں دو حکم آ رہے ہیں. باطل کے ساتھ مال نہ کھاؤ، کسی اور کا مال
हड़प ना कर जाओ और रिश्वत देकर अपने लिए इस्टाम ना लिखवाओ। रिश्वत दे दो हुकाम को ताकि किसी और की माल और की जमीन तुम्हारे, ये गुनाह है। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और न खाओ अपने अमवाल को अपने दरमियान बातिल से, यानी माल को बातिल से ना खाओ। किसी और का माल, पैसा नहीं दिया या हराम की कमाई के लिए दे दिया है। जैसे आजकल हमारे मोमिनीन मसाइल पूछ रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे शराब खाना खुल रहा है। हुजूर हमने तो कुछ नहीं करना ना, वो तो काफिर पिएंगे, हमारे लिए तो जायज है ना। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। 7-11 हमारे मोमिनीन ने एक एक ने 9 खरीदे हुए, मजे से खंजीर बिक रहा है, शराब बिक रही है और मजे से हदीसे किताबी पढ़ रहे हैं। गैस स्टेशन है, आम होता जा रहा है ये वायरस। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा, नई हुकाम के सपुर्द करो। असल में है ला तुदलू, रिश्वत वगैरह नहीं, करीब हो जाओ हुकाम के, झोंको नहीं पैसा रिश्वत का, लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीक मिन अमवाल अन्नास से, लोगों के माल में से कुछ, फरीक कुछ, बिल इस्म गुनाह के साथ, वांतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। यसअलूनका अनिल अहिल्लति, एक मसला और आ गया। लोग पूछते थे कि ये चांद जो होता है, चांद रबीउल अव्वल का, रमजान का, हज का, मुहर्रम का, ये चांद की क्या अहमियत है? मेरे हबीब इनको बता दीजिए, ये लोगों के लिए टाइम मुअय्यन करने का जरिया है और हज इसी से मुअय्यन होती है। आकाम शरीयत में कुछ शमसी आकाम है, कुछ कमरी आकाम है। नमाज का हुक्म शमसी है, ठीक है। रोजे का असल रोजा कमरी है, डेली का रोजा शमसी है। हज की असल तायीन कमरी है, फिर वहां आकाम शमसी होंगे। तो ये इसकी तरफ इशारा है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, अहिल्ला जमा है हिलाल की, हिलाल यानी चांद, अहिल्ला पहली के 12 चांद, पहली के 12 चांदों के बारे में आपसे पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए वक्त का जरिया है। वो कहते हैं आज पहला महीना है, आज 8वां है, आज 10वां है, आज रोजे शुरू हो रहे हैं, आज गम शुरू हो रहा है, आज हज का महीना आ गया। मवाक़ीत, वक्त की, मीक़ात, असल में मीक़ात ना मीक़ात, मीक़ात मवाक़ीत, मीक़ात समझते हैं ना, वो मीक़ाती भी, हाँ जगह। औकात की भी, हाँ मवाक़ीत से मुराद औकात भी है, मसाबी के वजन पे, मीक़ात और औकात, लिन्नास लोगों के लिए, वल हज, और हज इसी चांद से तो हज समझा जाएगा। वलैसल बिर्रु बिअन तुअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, ये नेकी नहीं है कि घरों में तुम दाखिल हो पुश्तों से। मैं दीवार हूं, फलां साहब दीवार है, दीवार से आना नेकी नहीं है, चोर आते हैं दीवार से। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, लेकिन नेकी यह है कि तक़वा इख्तियार करे। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और आओ घरों में दरवाजों से। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। आज का दर्स अल्लाह ताला कबूल फरमाए। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में सखावतुल कुरान की 39वीं नशिस्त के रोज़ हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा। जो शुरकाए दर्स है, आगा मुख्तार हुसैन, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्टा, सैयद सखी हुसैन शाह, हसन चट्टा,
ذاکر آل محمد سید مقصود شاہ جعفری، علی رضوی، حسین رضا، حسن رضا فیصل آباد، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری زبیر گوندل، اور آج فجر میں نئے تشریف لانے والے سید اختر شاہ صاحب فقیر، سب کے گناہوں کو معاف کر، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے رزق و مال میں برکت دے، سب کی اولادوں کی اصلاح فرما، جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں آغا سجاد سمیت سب کی شادیاں کرا، جن کی شادیاں ہیں ان کی بیگمات اور ان کے درمیان محبت اور لباس کا رشتہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا خادم بنا، اہل بیت کا غلام بنا، حج و زیارات ہمیں نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ فرانس کے اخبار نے جو چارلی ہیبڈو اخبار کا نام ہے، اس نے کارٹون چھاپے ہیں کل کے اخبار میں، یا اللہ ان کو سزا دے اور مسلمانوں کو صبر کے ساتھ احتجاج کی توفیق عطا فرما، شام اور عراق کو داعش سے آزاد فرما، افغانستان اور پاکستان کو القاعدہ اور طالبان لشکر جنگی سپاہ صحابہ سے منزہ و مصفہ فرما، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، شیعان علی ہندوستان میں ہو، پاکستان میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، لندن میں ہو، افغانستان میں، مشرق میں ہو، مغرب میں، عجم میں ہو، عرب میں، ان کی حفاظت کر، جہاں جہاں ان پہ ظلم ہو رہے ہیں ظالموں کو شکست فاش دے، شہداء کے درجات بلند فرما، خاص طور پہ راول پنڈی کے امام بارگاہ میں میلاد کے جلسے میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اور راشد زیدی کے ماموں ڈاکٹر یاور عباس کے درجات کو متعالی فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ درس نمبر 40 اگلے سیٹرڈے کو اگلے سیٹرڈے کو یا کل انشاءاللہ 6:30 بجے درس نمبر 40 ہوگا، تشریف لائیے گا، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ و ناصر۔